السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد سرور زاہد دین کی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اے رب کریم ہم سب کو دین کی باتیں سن کر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، خلیفہ راشد اور دعائے نبوت، مراد نبی، خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق اور ان کی آمد، قبول اسلام کے واقعات کے ساتھ یہ بیان ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نعوذ باللہ من ذالک سچ کے سوا کچھ نہیں، سچ ہی سچ ہوتی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اور میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ دین کی سمجھ اور بوجھ رکھنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ پہلی روایت جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور دوسری روایت کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا، کسی کی قمیض چھاتی تک تھی، کسی کی قمیض کرتا جو ہے وہ ناف تک تھا، اور کسی کا گھٹنوں تک تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے سامنے پیش کیا گیا، ان کا کرتا قمیض زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے دین اسلام جو ہے وہ پھیلے گا،
اور تیسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں دودھ کا پیالہ اتنا پیا ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے ناخنوں سے باہر دودھ نکل رہا ہے، اور وہ بچا ہوا دودھ، اس پیالے سے دودھ بچ گیا، وہ دودھ میں پھر عمر فاروق کو دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے کہ رب کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کی سمجھ بوجھ علم عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا حق اور سچ کو اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اور بھی روایات ہیں، وہ اگر پیش کروں تو یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، اگر نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، 30 لعنتی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سارے ملعون ہوں گے، لعنتی ہوں گے، جیسے یہ مرزا قادیان ہے، اور بھی کئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں امام مہدی جب آئیں گے وہ آسمان سے اتریں گے، وہ بھی ہے تو وہ نبی، لیکن جب دنیا میں آسمان سے آئیں گے اتریں گے تو نبی علیہ السلام کا ہی کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر امام مہدی کا دستے بازو بن کر قیادت کو سنبھال لیں گے، پھر دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرائیں گے، اپنی نبوت کو لوگوں تک مشہور نہیں کریں گے کہ میں بھی میری نبوت جو ہے، میری شریعت ہے، اس پہ عمل کرو، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ہی، اس کے لیے ہی کام کریں گے، لوگوں کے اس کی ہی دعوت دیں گے کہ اللہ کا آخری نبی ہے، ان کو نبی مانو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ یہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے پاؤں میں حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی طرف جگہ خالی ہے، اب بھی وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ بات دور چلی گئی، کوئی نبی نہیں ہوگا میرے بعد، اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یا اللہ یہ کمزور لوگ، ماڑے ماڑے لوگ
اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور جب یہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، یہ جو جابر ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ مکہ کے جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، یہ ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یہ اللہ کے پیاری نبی نے دعا کی ہے۔ نبی نے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا اللہ سے، خانہ کعبہ کو اس کے دیوار کے ساتھ جڑ کے خانہ کعبہ کو کے سامنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یا اللہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما، تب اسلام کی عزت بڑھے گی۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس حدیث کو، ان الفاظ کو دیکھیں، اس پر غور کریں کہ اللہ کے نبی نے تو خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر ابو جہل کہتا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے راستے تمام بند کر دیے ہیں، جو بھی اس کا کلام سنتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، ہماری قوت کمزور ہو رہی ہے، ہماری طاقت کمزور ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ یہی عمر اسلام قبول نہیں کیا ابھی، تو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے ادھر آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اتنے غصے میں اٹھتے ہیں، اتنے دلیری سے اٹھتے ہیں، وہ سب خوش ہوتے ہیں۔ ابو جہل کمپنی لمیٹڈ، مشرکین مکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آج ایک جریر انسان کو غصہ آیا ہے، اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ یہ ہمارے راستے میں جو رکاوٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رفقا، اس کے امتی جو اس کا کلمہ گو ہے، وہ اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں، تو آج عمر ہے اس کے راستے کو روکے گا۔ تلوار کو نیام سے باہر نکال کر ہوا میں لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، تیور بگڑے ہوئے ہیں۔ راستے میں دیکھا نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں، اے عمر کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے سارے مکہ میں، سارے عرب میں۔ اچھا ان کے پاس جا رہے ہو؟ ایسے کرو، پہلے اپنے گھر تو چلے جاؤ، اپنی بہن کو دیکھ لو، اپنے بہنوں کو دیکھ لو، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن چکے ہیں۔ اچھا ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ واپس ہوتے ہیں، وہ راستہ چھوڑا، اپنی بہن کے جو گھر پہ راستہ جاتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ عمر آ گیا ہے۔ عمر نے کہا، دروازہ کھولا، عمر نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ مرتد ہو چکے ہیں۔ مارنا کوٹنا شروع کر دیا، بہنوں کو مارا، لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ بہن کو مارا، اتنا مارا کہ بہن بھی لہو لہان ہو جاتی ہے، خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو بہن نے کہا، اے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ جو نشہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے اسلام کا، وہ نشہ اب اتر نہیں سکتا۔ ہمارے ٹکڑے کر دو، ہمیں قتل کر دو، جو مرضی کر دو۔ ہمارے اندر اسلام نے جگہ بنا لی ہے، ایمان کو قبول کر چکے ہیں، دین اسلام کو۔ اچھا جب بہن نے یہ بات کہی، پھر بھائی بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور اپنی بہن کے خون کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ بہن ہے، میں نے اس کو مارا کوٹا ہے، زود و کوب کیا ہے، اس کی پٹائی کی ہے،
لیکن یہ اس راستے سے ذرہ بر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا ہے۔ عمر کہتے ہیں پھر ایسے کرو، وہ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے سنا دو۔ بہن نے کہا ایسے نہیں آپ پڑھ سکتے، چھو نہیں سکتے جب تک غسل نہیں کریں گے۔ غسل کیا، کپڑے نہیں پہنے، وہ کلام پڑھنا شروع کیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ قرآن پاک پڑھتے جاتے ہیں اور ایمان جو ہے عمر کے دل میں اترتا جاتا ہے۔ جب آمنو باللہ آیا تو زبان سے با آواز بلند یہ نکلا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ لیا۔ بہن کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کہتے ہیں ایسے کرو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے چلو۔ پنجابی میں لکھا ہے ایک شاعر نے، عمر آخدا پین پنوجڑے نو مینوں اس دربار وچ لے چلو، جتھوں چونے نے تساں اے پھل نوری، مینوں اس گلزار وچ لے چلو، حق سچ دے سودڑے ہیں جتھے، مینوں اس بازار وچ لے چلو، آیا سا مارنے نو میں بڑا پاپی، مینوں مار دے لے چلو، متا عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سنوار دے لے چلو۔ بہن اور بہنوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دار ارقم میں کوہ صفا جو پہاڑی ہے وہاں پر چھوٹا سا ایک مکان ہے، صحابہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، نبی علیہ السلام سے دین سیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، تھوڑے پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے چچا یہ کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں عمر کو دیکھتا ہوں، اگر صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کی تلوار سے اس کو مزہ چکھا دوں گا۔ عمر آتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام آگے ہو جاتے ہیں۔ عمر ایسے پکڑا، جھنجھوڑا، کھینچا، عمر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس دین اسلام کو جس کی آپ دعوت دیتے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب یہ بات کہی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جذبہ ایمان ابھرتا ہے، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند آواز سے کہا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدا جو بلند ہوئی۔ عمر نے کہا کہ آج کے بعد یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ دین سیکھ رہے ہیں، چلو آؤ میرے ساتھ، آج کے بعد اندر چھپ کر نہیں اسلام سیکھیں گے بلکہ خانہ کعبہ کے اندر چلیں گے، حرم میں چلیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جو آدمی مسجد بناتا ہے تو جب تک وہ مسجد ہوگی اس میں جتنے آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، مسجد بنانے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جائیں گے، اجر و ثواب ان کو ملے گا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو کھلوایا تھا، مسلمانوں کے لیے آزاد کروایا تھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہے۔ رب کریم ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی شہادت کا یکم محرم شہادت کا دن ہے،
تو انشاءاللہ العزیز 2-4 دن میں ان کی مکمل جو ہسٹری ہے انشاءاللہ بیان ہوگی۔ رب کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب کرو اور اس کو شیئر بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔